انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ صلح حدیبیہ قریش و مسلمانوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ تھا جو سن 6 ہجری میں عمل میں آئی۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اس لیے اسی مناسبت سے اس کو حدیبیہ کی صلح کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے جو مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ اس کنویں کی مناسبت سے اس کے آس پاس کا سارا علاقہ بھی حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہجرت کے بعد سے اب تک کفار مسلمانوں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرتے رہے تھے، لیکن سن 6 ہجری میں چند اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان چند شرائط پر صلح ہوئی۔ جب سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، حج کی سعادت سے محروم رہے تھے، کیونکہ جن حالات میں مسلمان اپنی جائے پیدائش چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پیش نظر دوبارہ مکہ نہیں جا سکتے تھے۔ پھر ہجرت کے فوراً بعد ہی سے قریش کی مخالفت کا ایک نیا رخ سامنے آیا تھا، یعنی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے انہیں موقع نہیں دیا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کریں۔ لیکن یہ خیال ان کے دل میں بدستور قائم تھا کہ خانہ خدا کی زیارت ان کا بھی وہی حق ہے جو دیگر قبائل کا ہے۔ اپنے اس حق کو جتانے کے لیے وہ مکہ جانا چاہتے تھے۔ مکہ مہاجرین کی جائے پیدائش تھی، اس سے لگاؤ ایک قدرتی امر تھا۔ اس کی یاد ان کے لیے پھانسی کی تھی جو ان کے دل میں بری طرح گھٹتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے عزیزوں کی یاد بھی دل میں اکثر چٹکیاں لیتی تھی جو مکے ہی میں مقیم تھے۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی کہ آپ اس سال مسلمانوں کے ہمراہ حج کریں گے۔ یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ان کی خواہشات کی تکمیل کا موقع تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی تمام مسلمان خوشی و مسرت کے جذبے سے سرشار حضور کی قیادت میں حج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ قریش کی عادات سے بخوبی واقف تھے۔ اس خیال سے کہ اتنے لشکر کی آمد کا قریش کوئی اور مطلب نہ سمجھ لیں، آپ نے تمام مسلمانوں کو احرام باندھنے کی، قربانی کے اونٹ ساتھ لینے اور ہتھیار نہ لے جانے، صرف تلواریں جو سفر کا ایک اہم ہتھیار ہے وہ بھی نیام میں رکھنے کا حکم دیا۔ ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ تمام مسلمانوں کے ہمراہ حج کرنے کی غرض سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن قریش یہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر مدینے سے مکہ میں داخل ہوں۔ حالانکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مسلمانوں کا مقصد حج کرنا ہے، جنگ کرنا نہیں، لیکن انہیں تو مسلمانوں کو ہر راہ میں تنگ کرنا تھا۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے جنگ کرنا پڑے، اور اس کے لیے فوری طور پر ایک سوار فوج کا دستہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کی روانگی کی اطلاع ملی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصفہان کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ قبیلہ خزرہ کے سردار بدیل بن ورقہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، حدیبیہ کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریش کے تمام ارادوں سے باخبر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے جو دستہ روانہ کیا ہے، اس سے قریش کے ارادے ہم پر واضح ہو گئے ہیں، لیکن قریش سے جا کر کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ قریش ہم سے ایک معاہدہ کر لیں اور اس کی ایک مدت متعین کریں۔ اس پر وہ اگر راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے، اور خدا کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل بن ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر قریش کے پاس پہنچے۔ قریش کے چند نوجوان اس پیغام کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے، لیکن بزرگوں کی اجازت سے بدیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا دیا، جسے سن کر عروہ بن مسعود نے قریش سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات طے کریں۔ قریش کی اجازت سے عروہ بن مسعود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن معاملات طے کرنے کے بجائے سخت کلامی پر اتر آئے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی غصے کا باعث تھی۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضبط کرنے کی تلقین کی۔ عروہ بن مسعود گفتگو کر کے واپس چلے گئے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت کا منظر ان کے لیے انتہائی حیرت ناک تھا، جس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ عروہ بن مسعود کے آنے سے معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملات طے کرنے کے لیے قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے ان پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیا۔ فراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچا کر واپس آ گئے، جن کے تعاقب کے لیے قریش کا ایک دستہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، لیکن گرفتار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ قریش کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ثبوت تھا۔ شاید اس کا اثر تھا کہ قریش مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔